سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو گورنر گلگت بلتستان بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا اس کے حوالے سے کہیں گے آپ؟ میرے دور میں 1 روپیہ گندم کا ریٹ بننے سے لوگوں نے زمین ایک کر دیا. کس نے؟ مطلب جنہوں نے کیا آج وہ لوگ بتائیں نا ہمارے ویورز کے لیے تاکہ پتہ سب کو پتہ ہے. حزب اختلاف نے کیا, MWM نے کیا. اس وقت الیکشن کے دوران آپ کے بیانات ہم دیکھتے تھے، آپ کا زیادہ تر توجہ تھا حلقہ نمبر 2 پہ. مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ MWM سے ہے. اس وقت یہ کر رہے تھے. میں جو سوچ رہا ہوں کہ آپ نے شاید حلقہ 2 پہ اتنا توجہ دیا ہے، اس وجہ سے آپ کی بھی سیٹ چلی گئی ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قیصر عباس، اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے. اور ملکی سیاسی صورتحال جو تبدیل ہو رہا ہے، اسی کے پیش نظر گلگت بلتستان میں بھی سیاسی منظرنامہ بالکل بدلتے ہوئے اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سعید مہدی شاہ صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، مہربانی. اچھا شاہ جی، پاکستان میں سیاسی منظرنامہ بالکل چینج ہو گیا ہے اور تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کو گورنر گلگت بلتستان بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا اس کے حوالے سے کہیں گے آپ؟ آپ کا منہ میٹھا کریں گے اگر میں گورنر بنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات چل رہا ہے کہ ابھی تو PDM کا حکومت ہے نا، صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. اس میں تقسیمات میں اگر پیپلز پارٹی میں آیا تو ہو سکتا ہے مجھے بنائے، لیکن میں زندگی میں پیپلز پارٹی میں کسی عہدے کے لیے نہیں رہا ہوں. اگر بنائے تو ویل اینڈ گڈ، نہ بنائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آج کل کی جو سیاست کو دیکھنے کے بعد یہ PTI نے جو سیاست کو ایک گندگ کیا ہے، آپ دیکھیں لاہور کے حالات دیکھنے کے بعد، کل آزاد کشمیر کے حالات کے دیکھنے کے بعد ہم اتنے مایوس ہو چکے ہیں. کیسے گندہ کیا ہے سر؟ آپ دیکھیں نا، مثال آپ نے دیکھا نا وہاں جو لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا. اسمبلی کے اندر بھی اگر یہ ہوگا زبردستی آپ کرسی سے نکال، دیکھو عدم اعتماد اس کا ایک حصہ ہے، جمہوریت کا ایک حصہ ہے. آپ عدم اعتماد اسی لیے رکھا ہے کہ وزیر اعظم سے اگر لوگ مطمئن نہ ہو تو اس کو ہٹایا جائے. یہ جمہوری طریقہ ہے. اب کل آپ دیکھیں لاہور میں وہ ہونے کے بعد گورنر کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کا عہد نہیں لے رہے، صدر پاکستان باقی وزیروں کا عہد نہیں لے رہے، وزیر اعظم کا عہد نہیں. تو اس سے یہ ہوگا یہ کہ مثال بن جائے گا، آئندہ بھی ایسے ہو جائے گا. یہ اعزاز تو آپ کو حاصل ہے. اچھا، یہ سننے میں آ رہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آنے جا رہے ہیں. شہزاد آغا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ، وہ تو MNA ہے تو وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں. ہمیں وہاں تحریک اعتماد پیپلز پارٹی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا بات آپ پورا ہونے دو. جس طرح آزاد کشمیر میں PTI نے خود اپنے PTI کے وزیر اعظم کے خلاف لایا ہے، تو یہ خود PTI والے لائیں گے. وہاں لا رہے ہیں PTI والے خود لائیں گے، ہم نہیں لائیں گے. نہیں، آپ اس خبر کی تصدیق کرتے کہ وہ لائیں گے؟ لائیں گے، PTI والے خود لائیں گے. کیونکہ ان کے جب انٹرویو جب ہم سنتے ہیں نا کہ کہتے ہیں جی نہیں جی ہم سب اتفاق ہے، بھائی پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اتفاق ہے تو خاموشی سے رہو نا. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اتفاق میں ہیں، وہی لوگ کل یہ عدم اعتماد پیش کریں. تو خالد خورشید صاحب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، کیونکہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہے؟ دیکھیں خورشید صاحب پڑھا لکھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، لیکن سیاسی آدمی نہیں ہے. سیاسی آدمی نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. دیکھو آپ یہ دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کون اپنے صوبے کو چھوڑ کے ایک مہینہ اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے دبئی گئے. نہیں، دبئی اہم کام چھوڑ کے دبئی میں وہاں ناچنے کے لیے گئے نا. یہ لوگ سب، ان کے وزیر ناچتا رہا، یہ سب ناچتے رہے. جو اہم کام تھا عبوری صوبہ، یار آپ اس کے پیچھے لگتے نا. آپ کے دبئی جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ دبئی میں نہ جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ باہر نہیں جانا چاہیے. میں بھی گیا ہوں، میں بہت مختلف، لیکن 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے آدمی جاتا ہے. پھر آپ کو میں ایک بات ہوں، پچھلے مہینے میں 29 دن یہ گلگت سے باہر رہا ہے. 29 دن. اب یار آپ کو GB ہاؤس میں بیٹھنے سے تو بہتر تھا کہ آپ جو عبوری صوبہ جس کا آپ نے اتنا اچھا گلگت اسکردو ایئرپورٹ کا انہوں نے ڈونگ رچایا، کہا جی یہ انٹرنیشنل ہے. پرسوں نہیں پرسوں وہ گیا چیئرمین PI، اس نے کہا جی نہیں بن سکتے ابھی جب تک وہ فیول کا وہ نہیں ہوگا، ری فیولنگ کا بندوبست نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ سب برائے نام انہوں نے اعلانات کیے ہیں نا. برائے نام اربوں روپے کا اعلان کیا. 1100 ارب مطلب کراچی کو اعلان ملا ہے، ان کو نہیں ملا ہے. یہ کیونکہ سیاسی بندہ تو تھا نہیں، ایک کھلاڑی تھا. وہ ہر بات پہ پچ کی بات کرتے ہیں، ہر بات پہ آخری گیند. اب پرسوں کیا آخری گیند کھیل سکا وہ یہ کہتے نہیں جی مجھے نکالا. تجھے جمہوری طریقے سے نکالا ہے، کسی نے زبردستی نہیں نکالا ہے، عدم اعتماد کر کے لایا ہے. اچھا، یہ تو عمران خان کے خلاف ہم نے لایا ہے عدم اعتماد، یہاں پر ان کے جماعت کے خود اپنی پارٹیز نے.
تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اگلا جو ہے الیکشن جو گلگت بلتستان میں ہونے جا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا کوشش تو یہ ہے کہ یہاں کے الیکشن کے ساتھ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو، ٹھیک ہے نا جی. ابھی آپ دیکھیں میرے دور میں 1 روپیہ گندم کا ریٹ بڑھنے سے لوگوں نے زمین ایک کر دیا. کس نے؟ مطلب جنہوں نے کیا، آج وہ لوگ بتائیں نا ہمارے ویورز کے لیے تاکہ پتہ سب کو پتہ ہے. حزب اختلاف نے کیا، MWM نے کیا، دوسرے پارٹیوں نے کیا، سب نے کیا. مطلب ایک آج بعد میں ہمیں وہ سڑا ہوا گندم ملا تو بھی ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہا ہے. ابھی گندم شارٹ ہے پھر بھی ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہا ہے. اس لیے نہیں نکل رہا ہے وہ ان کے اتحادی ہے. اتحاد دیکھو نا، اتحادی ہونا اور بات ہے. لیکن آج میں آپ کو بتا دوں، میں نے آج آپ کو کہا، کل پنجاب اور یہ حالات، یہ جو سیاسی لوگوں کو گالیاں جب دیکھتے ہیں نا، میں خود پریشان ہوں کہ یار مجھے اب سیاست کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. میں تو اس حد تک سوچتا ہوں. دیکھو نا، گالی دے کے سیاست تو نہیں ہو سکتا نا. سیاست آپ کو ایک سسٹم میں رہ کے کام کرنا چاہیے. آپ کو اب یہاں سیاست میں پیسے انوالو ہوا. جب ہم شروع میں تھے تو اس وقت تو پیسے انوالو تھا نہیں. ہر جگہ سے پیسے انوالو ہوتے تو خرابی پیدا کرتے. باقی یہ ہے، جو لوگ مجھے کہتے ہیں جی مہدی شاہ نے، میں ان تمام کو آج آپ کے ساتھ کہتا جو میں نے کالج میں جو کام کیا، بھٹو صاحب کو لے جا کے جو ڈگری کالج بنایا، کیا وہ کم ہے؟ اچھا وہ تو کیا، مگر ایک چیز جو میں نے نوٹ کیا ہے، کیونکہ میں خود بھی اس کردو سے ہوں، تو یہ جو علمدار چوک سے بھٹو بازار تک کا جو سڑک ہے وہ آپ کے بھی گھر کے قریب پڑتا ہے، تو کہتے ہیں لوگ زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ مہدی شاہ صاحب کے دور میں تو یہ سڑک تک نہیں بن سکتی. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتانا، سڑک آج بھی بنے گا، کل بھی بنے گا. میرے حکومت نہ بھی ہو تو بنے گا، نون کا بھی نہ ہو تو بنے گا. میں نے جو اسٹرکچر بنایا نا، میں نے ادارے بنایا، ٹھیک ہے. 1122 کس نے لایا؟ میں نے لایا، ٹھیک ہے نہیں. اچھا مختلف ہم نے ادارے بنائے. اچھا بلتستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کس نے بنایا؟ گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. پولیس کو 100% تنخواہ کس نے بنایا؟ اچھا میڈیکل ڈاکٹروں کا اسٹرکچر کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. ہم نے اسٹرکچر پورا وہ بنایا. اچھا میں آپ کو بتا دوں، میں گلگت سکردو روڈ جب نہیں بنا، لوگوں نے مجھے گالیاں نہیں دیا. دیتا تھا نا کہ جی اس نے روڈ بننے کے بعد ابھی کتنے گالیاں دیتے ہیں. میں نہیں چاہتا تھا اس وقت بھی، میں نہیں چاہتا کہ FWO کو ملے. میں چاہتا تھا چائنیز کو ملے. اگر چائنیز کو ملتا تو اس میں 8 ٹنل تھے. ابھی 1 ٹنل ہے. آپ دیکھیں جب بھی بارش ہوا تو ملوپا میں روڈ بلاک ہوتا ہے. ہم نے تو بڑا سوچ کے، تو ہمارے لوگوں کو یہ ہے نا، میں نے جو کالج کے لیے جو خدمات کیا نا، انٹر کالج کو ڈگری کالج جو بنایا، وہی کوئی کم ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. میں نے ادارے بنایا ہے، میں نے 25,000 ملازمتیں دی ہے. اچھا یہ جو ملازمتوں کی بات کر رہے ہیں آپ، تو اس میں کہتے ہیں آج کہ پھر 200 یہ بندوق کے پیسے لے کے، یا جو کاچو فیاض کے دور میں ہوا. ایک آدمی آپ کو بتا دوں، اسی طرح میرے پاس آپ کی طرف 5-6 لڑکے آئے جی، کاچو فیاض نے پیسے لے کے بھرتی کیا. میں نے کہا وہ آرڈر آپ مجھے لا دو. انہوں نے کہا جی کاچو فیاض نے آرڈر کیا ہے. میں نے کہا وہ آرڈر مجھے لاؤ. جب وہ لڑکے میرے پاس آیا تو میں نے کہا بتاؤ بھائی کاچو فیاض کی سائن کدھر ہے؟ تو وہ بڑا پریشان ہوا. انہوں نے دیکھا نہیں، کاچو فیاض چپڑاسی بھرتی نہیں کر سکتا تھا. میں وزیر اعلیٰ ہوں نا، میں بھرتی نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ کیسے بڑھتی ہوئی؟ نہیں یار، بھرتی سسٹم میں جا کے بڑھتی ہے نا. دیکھو نا، ڈائریکٹر نے بھرتی کرنا ہے، سیکریٹری نے، ان کے پاس اختیارات ہے. ٹھیک ہے نہیں. اچھا ابھی دیکھو نا بے روزگاری کتنا بڑھ گیا. کچھ تو ہم نے ملازمتیں بھرتی کیا نا، الف ہو یا بے ہو. آپ نہیں ہوا تو آپ کے کوئی بھائی تو ہوا ہوگا نا، نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں نا وہاں پر ابھی کچھ لوگوں کو وہ نکال دیا تھا 183 یا 200 کچھ. آج عدالت نے ان کو بھی بحال کر دیا. اب یہ 223 اساتذہ بحال ہوں گے تو 200 اساتذہ بحال ہوں گے، 200 گھرانے کا چولہا جلے گا. ٹھیک ہے نہیں. ہم نے تو بہت، لیکن میرے مخالفین کو اگر میں اس کردوش مطلب سونا بھی بنا کے دے دیں نا، وہ میرے اوپر تنقید کرے گا. اچھا یہ بتائے گا کہ ظاہری بات ہے جب الیکشن ہوں گے، یہاں پہ تو PDM ہے، سارا پیپلز پارٹی، نون لیگ سب ایک ہے، تو گلگت بلتستان میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اب نون لیگ کے ساتھ تو آپ لوگوں کا ادھر بہت سارے مسائل چل رہے ہیں. مسائل نہیں، آپ ہمارا دیکھو نا، ہم اس لیول کے لیڈر تو نہیں ہے نا. اب زرداری صاحب بلاول کہیں گے جی وہاں بھی PDM نے کام کرنے، تو ہمیں کرنا پڑے گا. آپ اتحاد کریں گے پھر؟ ہاں حفیظ الرحمان کے ساتھ. بات حفیظ الرحمان کے ساتھ نہیں نون لیگ کے ساتھ نہیں، یہ مہدی شاہ نہیں ہے، وہاں پارٹی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مطلب آج میں کوئی انٹری سن رہا تھا مختلف ہمارے مذہبی جماعتوں کا. کوئی اس کا عمران کا تعریف کر رہا تھا، کوئی اس کے خلاف بول رہا تھا. ٹھیک ہے نہیں. جواد نقوی کا آج میں نے ایک وہ پڑھا،
सुना, उसने कहा जी ये तो वो आदमी है जिसने ईरान के जर्नल को मारने के बाद ट्रम्प को कहा था ये बहुत बहुत अच्छा किया। आज ही मैं सुन रहा था। हमें उनमें नहीं जाना चाहिए, हमें अपने, देखो हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना जी, हम पाकिस्तानी हैं, हमें फिर हम अपने गिलगित बल्तिस्तान को देखना चाहिए कि भाई क्या वो कर सकता है, ठीक है ना जी। अभी लोग जो भी कहे, मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना काम हमारे दौर में, अच्छा मैं आपको बात बता दूँ, ये भुट्टो को भी गालियाँ देते हैं, लेकिन भुट्टो का जब गंदम थोड़ा सा कम होते तो सब रोते हैं। क्यों रोते हैं, क्या वजह है, ठीक है ना जी। आपको बात बता दें, मेरे अभी जो डिग्री कॉलेज इसमें मेरा कोई बेटा नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे भाइयों के बेटे तो पढ़े हैं ना। देखो ना, आपके घर के सामने वो किया, तो हमने एक्चुअली वो तमाम काम किया जो मतलब नीड के उस पर रोड, हाँ रोड, देखो मैं आपको बता, अब रोड बनाना नहीं, अब रोड बनाया गिलगित बल्तिस्तान का रोड, अभी तक लोग गाली दे रहे हैं, बनाया नहीं बनाया, और लोग के अभी तक कहते हैं जी आप कोशिश करें कि रात को सफ़र ना करें। मैं तो चाइना के साथ बनाना चाहता था ना, मेरा कसूर ये हुआ, मैंने उसमें डिले इसलिए कराया था कि चाइनीज़ वाले बनाते तो आपके 8 टनल और 2.5 घंटे में आपने गिलगित पहुंचना था। बनाने से क्या होता है, अगर मेरा घर का रोड बनाता, सबसे पहले यही लोगों ने कहना है इसने अपना घर का रोड पे। चले हम ये उम्मीद तो कर सकते हैं ना कि आप जो जिन अभी कमी पेशों का जिक्र कर रहे हैं कि आप अगर दोबारा वज़ीर आला बन जाए तो आप इन कमी पेशों को, मैं आपको एक बात, अगर मैं दोबारा बना ना, मैं जो 5 साल में बैठा ना, उसके बाद मुझे दोबारा मिलता, आप देखते हो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कुछ होता है। देखो ना वो 5 साल मैं कभी कोई एक ही पोस्ट पे रहा नहीं। तो ये लोग क्यों फिर आपके साथ नहीं, आप इतने अच्छे काम करने के प्लान रखते, विजन रखते, फिर आपकी 2-3 सीटें आपकी। मैं आपको बता दूं, वो तो यहाँ के इलेक्शन को देख के करते हैं ना, ठीक है नहीं। खुद वो गंडापुर ने राजा ज़करिया वज़ीर आला का उम्मीदवार था, खुद गंडापुर ने मीटिंग में कहा यार तुझे मैं किस आदमी को हरा के तुझे लाया है पता है, कोई वज़ीर लेने दो तो बैठ जाओ। इनके वज़ीर ने खुद कहा, इकरार किया कि मेहंदी शाह को हम लोगों ने हरा के तुम्हें लाया है। अच्छा, उस वक्त इलेक्शन के दौरान आपके बयानात हम देखते थे, आपका ज़्यादातर तवज्जो था हल्का नंबर 2 पे, मतलब आप ये कहते थे कि हमारा मुकाबला MWM से है। उस वक्त ही कर रहे थे, मैं जो सोच रहा हूँ कि आपने शायद हल्का 2 पे इतना तवज्जो दिया, इस वजह से आपकी भी सीट चली गई हो। ऐसा नहीं है, देखो ना, अब मैं आपको बताना, मैं हल्के का आदमी नहीं हूँ। एक तो मैं पाकिस्तान लेवल की सियासत में हूँ, ठीक, उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर रहा है, तो मैं हल्का 1 ये मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे जहाँ बुलाया मैं गया हूँ, सिर्फ हल्का 2 की बात नहीं है, लेकिन हल्का 2 में ज़ाहिर है मैंने इंतखाबी जो जमाती इंतखाबी जो इलेक्शन की है, मैंने हल्का 2 से शुरू की है, इसलिए मेरा उनसे एक और ताल्लुक़ है। तो जब भी कोई आता था मैं ये नहीं कह सकता था कि भाई मैं नहीं जाता हूँ। बात ये हुआ, आपकी बात सही है, अगर मैं वो ज़रा तवज्जो कम देता तो मेरे साथ ये नहीं होता। चलिए, बहुत शुक्रिया साबिक़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहंदी शाह साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और गिलगित बल्तिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की। अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।